کبھی آپ نے جواریوں کے، چوروں کے، ڈکیتوں کے اتنے سادہ گھر دیکھے ہیں؟ اتنا سادہ گھر ہے یہ. آپ سوچئے کہ اگر وہ شخص چور ہوتا، اگر وہ ڈکیت ہوتا، اگر وہ جواریہ ہوتا تو کیا اس سادے سے گھر میں رہ رہا ہوتا؟ ٹوٹی ہوئی چھت ہے، اگر آپ کو میرا کیمرہ دکھا سکے کہ ٹوٹی ہوئی چھت ہے، لوہے کا یہاں پہ سامان پڑا ہوا ہے کہ اس بیچارے نے ساری زندگی شادی بھی نہیں کی تھی اپنی بہنوں کی خاطر. میرا پاکستان کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کو ہماری تمام آنے والی ویڈیوز بآسانی مل سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حارث بھٹی. اس وقت میں پتوں کی اس گھر میں موجود ہوں کہ جس گھر میں 2 دن قبل ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ سلطان جو کہ پاپڑ کی ریڑھی لگاتے تھے، پاپڑ بیچتے تھے، چھابڑی والے تھے، ان کو اس بنیاد پر مار دیا گیا ان براتیوں کی جانب سے. ایک ہال کے باہر وہ کھڑے تھے کہ اس نے ہماری پاکٹ سے موبائل نکالا ہے. ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کبھی آپ نے جواریوں کے، چوروں کے، ڈکیتوں کے اتنے سادہ گھر دیکھے ہیں؟ اتنا سادہ گھر ہے یہ. آپ سوچئے کہ اگر وہ شخص چور ہوتا، اگر وہ ڈکیت ہوتا، اگر وہ جواریہ ہوتا تو کیا اس سادے سے گھر میں رہ رہا ہوتا؟ اشرف سلطان کا اگر آپ کو میں کمرہ دکھاؤں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اس سادے سے کمرے میں اس کی کیا کچھ سامان وغیرہ پڑا ہوا. اندر چل کر اگر میں دکھاؤں آپ کو، یہ وہ سادہ سا کمرہ ہے جس کمرے میں سلطان رہائش پذیر تھا. اور اگر آپ کمرے کی حالت دیکھیں، یہ اس شخص کی چارپائی ہے، اس بیچارے کی، کہ جس کو اس طرح مارا گیا ہے کہ دنیا بھر میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ باراتی مارنے کے بعد بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں، مزے سے چکن اڑائے جا رہے ہیں، مزے سے کلفے کھائے جا رہے ہیں، مزے سے بوتلیں پی جا رہی ہیں، شراب نوشی کی حالت میں گفتگو ہو رہی ہے اور پاس پڑی لاش ہے کہ اس پر مکھیاں آ کے بیٹھ رہی ہیں. لیکن اس وقت کسی انسان میں انسانیت نہ جاگی کہ ہم اس شخص کو پانی کا گھونٹ پلائیں، شاید وہ بچ جائے. ٹوٹی ہوئی چھت ہے، اگر آپ کو میرا کیمرہ دکھا سکے کہ ٹوٹی ہوئی چھت ہے، لوہے کا یہاں پہ سامان پڑا ہوا ہے کہ اس بیچارے نے ساری زندگی شادی بھی نہیں کی تھی اپنی بہنوں کی خاطر کہ میری بہنیں جوان ہوں گی، ان کی شادیاں تو کر دوں گا. شادیاں بھی کر دی بہنوں کی، لیکن آج تک اپنی شادی نہیں کر پایا تھا کہ 200-400 کماتا ہوں، کس نے میرے ساتھ شادی کرنی ہے یا کون کرے گا؟ بہنیں گھروں والی ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے. کہیں سے بھی کمرے کو اگر حالت دیکھیں، کپڑے دیکھیں، یہ اس شخص کے وہ کپڑے ہیں، یہ وہ شلوار قمیض ہے جس کو وہ زیب تن کر کے رکھتا تھا. اس شلوار کو، اس قمیض کو، اس مفلر کو، ان شرٹس کو دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کہ وہ شخص چور تھا؟ سوچئے، کبھی چوروں کے گھر آپ نے ایسے دیکھے ہیں؟ کبھی جواریوں کے گھر اتنے سادہ دیکھے ہیں؟ ان کے گھروں میں تو ٹائل پتھر لگے ہوتے ہیں، ان کے گھروں کے تو ایک الگ ہی ششکے ہوتے ہیں. یہ وہ سادہ شخص انسان جو محنت کرتا تھا، رزق حلال کماتا تھا، 400-500 روپیہ دیہڑی کماتا تھا، حال کے باہر کھڑے ہو کے پاپڑ کی ڈی لگاتا تھا. لیکن جس طرح اس شخص کو مارا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مذمت کا ورڈ بھی کچھ نہیں ہے اس کے لیے. ان تمام درندوں کو الٹا لٹکا کر میں سمجھتا ہوں کہ پھانسی دینی چاہیے کہ کس قدر انہوں نے ایک انسانیت کی بدترین مثال قائم کی ہے. پتہ نہیں وہ لوگ کون ہیں، وہ کون براتی ہیں، ان کو کسی قسم کا خیال نہیں آیا. یہ سارا آپ نے کمرہ دیکھا ہے. اور اگر آپ کو میں باہر چل کر ان کی ریڑھی دکھاؤں کہ جو ریڑھی چلاتے تھے، وہ ریڑھی میں کام وغیرہ کرتے تھے، یہ وہ ریڑھی ہے ان کی. اسی ریڑھی پہ وہ رزق حلال کما کے محنت کر رہے تھے. لیکن اس شخص کو، بیچارے کو، بے گناہ کو الزام یہ لگا کے مار دیا گیا کہ بھئی آپ چور ہو، آپ ڈکیت ہو. یہ سادہ سا گھر ہے اور یہ آپ کو دیکھ لیں سارا مٹی کا گھر بنا ہوا ہے. صرف ایک کمرہ یہاں پر ہے، جو کمرے کی حالت آپ نے دیکھ لی ہے. اور مطالبہ یہی ہے کہ ان تمام اشخاص کو، ان تمام درندوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، کیونکہ اس جیسے واقعے کی میں سمجھتا ہوں کہ بدترین مثال ہمارے معاشرے تو کیا دنیا بھر میں نہیں ملے گی. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے میرا پاکستان. اللہ حافظ.